اکرام اور میرے پیارے طلباء، السلام علیکم۔ میرے عزیز طلباء، 6 ستمبر ایک ایسا دن ہے جس پہ ہم پاکستانی قوم جتنا فخر کرے یقیناً کم ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا دن ہے جو آج بھی ہمارا دشمن اس دین کا تصور کرتا ہے۔ یقین کر لیں کہ ان پہ خوف سے کپکپی آ جاتی ہے۔ میرے پیارے طلباء، 6 ستمبر کا جو واقعہ ہے، ستمبر 1965 کی جو جنگ ہے، وہ 18 سال بعد، ہماری آزادی کے 18 سال بعد یہ جنگ ہوئی ہے۔ میں آپ لوگوں کی تاریخ تھوڑا دہرا دوں کہ پاکستان کسی جنگ کا آؤٹ کم نہیں ہے۔ پاکستان ایک آئینی اور قانونی جنگ کا آؤٹ کم یعنی پیداوار ہے۔ ہم نے 1947 سے پہلے جو تحریک چلائی، ہم نے اس تحریک میں کسی بھی ہندو، کسی بھی غیر مسلم کی جان نہیں لی۔ ہم نے قانونی جنگ لڑی، ہم نے آئین کے مطابق جنگ لڑی۔ ہم انگریز کے قانون کے مطابق، جب انگریز کہتا ہے کہ قوموں کا حق ہے آزادی، تو ہم نے اس قانون کے تحت آزادی لے لی، ہم نے آئین کے تحت لے لی۔ ہم نے کسی سکھ، کسی انگریز، کسی ہندو کی جان نہیں لی۔ پوری تاریخ کو آپ جان لیں، 1947 سے پہلے میں نے کہا کہ ہم نے کسی کی جان نہیں لی۔ ہم نے جنگ لڑی، قانونی جنگ لڑی، آئینی جنگ لڑی، اور اس جنگ کے جو سرخیل تھے وہ محمد علی جناح تھے، جو آئین کے آدمی تھے، جو قانون کے آدمی تھے، جنہوں نے یہ جنگ قلم سے لڑی اور قلم سے جیتی۔ اس بات کی گواہی ہندو دے گا، اس بات کی گواہی انگریز دے گا، اور اس بات کی گواہی ساری دنیا کی تاریخ دی کہ ہم نے جو آزادی 14 اگست 1947 کو لی وہ قانونی تھی۔ اس میں جنگ کا عمل دخل نہیں تھا، اس میں فورس کا، اس میں تشدد کا، کسی قسم کا عمل دخل نہیں تھا۔ اس وجہ سے جب ہم نے آزادی حاصل کی تو اس وقت بھی ہندو نے بڑا ریزسٹنس کیا، ان کے لیڈروں نے بڑا ریزسٹنس کیا۔ ان کا جو مہاتما کہلاتے ہیں، بڑا گاندھی صاحب، انہوں نے ایک بار اپنے منحوس زبان سے کہا تھا کہ پاکستان میری لاش پہ بنے گا۔ یعنی جس آدمی کو آج تک وہ کہتے ہیں کہ وہ عدم تشدد کے آدمی تھے، وہ ہندو آج بھی ڈرامے رچا رہا ہے کہ بھئی ہم عدم تشدد کے لوگ ہیں، ہم تشدد نہیں کرتے ہیں، ہم تشدد پسند نہیں ہیں۔ مگر میں آپ لوگوں کے سامنے، کیونکہ آپ لوگ مستقبل کے معمار ہیں، استاد بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں، میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی متشدد قوم ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی بے غیرت قوم ہے، مگر ان کو موقع چاہیے۔ پھر مسلمانوں سے تو ان کی اصلی دشمنی ہے، ہزاروں سالوں کی دشمنی ہے ان سے۔ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کنورٹ ہو چکے ہیں۔ پہلے تو مسلمان جو ہیں وہ ہندو تھے، بعد میں یہ مسلمان بن چکے ہیں، تو ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے مسلمانوں سے، مسلمانوں کے وجود سے ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ مگر جب پاکستان بن گیا تو ان کے وجود کو تیل لگ گیا، پٹرول لگ گیا، ان کا وجود وہ بن گیا، کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ اور وہ وقت 1965 میں آ گیا جب ہندو پھٹ گیا، جب ہندو نے کہا کہ ہم لاہور میں ناشتہ کریں گے۔ اس کے ایک جنرل نے بولا کہ ہم رات کے وقت، انہوں نے حملہ کیا کہ ہم صبح کا ناشتہ وہ لاہور میں کریں گے۔ مگر آپ لوگوں کو
تاریخ کا پتہ ہے کہ ہم نے ان کے فوجیوں کا ناشتہ بنایا، ہم نے ان کے اتنے لاشیں نکالے کہ واللہ وہ اپنے لاشیں نکالتے تک کے۔ میرے دوستو، میں آپ لوگوں کو کچھ فیگرز دینا چاہتا ہوں۔ انڈیا نے 18 سال سے پاکستان پہ حملے کی تیاری کی تھی۔ 18 سال تک وہ ٹینک خریدتا رہا، وہ بندوقیں خریدتا رہا، وہ تیاری کر رہا تھا، مگر آخرکار انہوں نے 6 ستمبر کو رات کی تاریکی میں کہ پاکستانی فوج سو رہی ہوگی، پاکستانی قوم سو رہے ہوگا، اتنے تیاری کے باوجود انہوں نے رات کو حملہ کیا، مگر سورج چڑھتے ہی مسلمانوں نے ان کو ایسی تاریخی سبق دے دی، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ولا آج تک ان کے وجود لرز رہا ہے۔ میرے دوستو، 800 ٹینکوں کے ساتھ انہوں نے انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دیا۔ کتنے؟ 800 ٹینکس تھے ان کے ساتھ۔ ان 800 ٹینکس میں ہم نے 500 ٹینک ان کے اڑا دیے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، ہمارے جوانوں نے، پاک فوج کے جوان، ایک جوان اپنے بدن سے بم باندھ کر کے ان کے ایک ٹینک کے سامنے لیٹ جاتے۔ جب وہ جوان شہید ہو جاتا تو ایک جوان شہید ہو جاتا اور انڈیا کا ایک ٹینک جو ہے وہ تباہ ہو جاتا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہادری کی ایک نہ مٹنے والا داستان ہے۔ یہ جنگ بدر کی یاد ہے، جب مسلمان تعداد میں کم تھے مگر انہوں نے 3 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ ہم 5 گنا کم تھے تعداد میں 1965 کے جنگ میں۔ میں آپ لوگوں کو فگر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے شاہینوں نے انڈیا کا پورا ایئر فورس تباہ کیا تھا، پورا ایئر فورس۔ ہمارے ایم عالم صاحب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ 1 منٹ سے کم عرصے میں انہوں نے انڈیا کے 5 جہاز گرائے، 5 جہاز، جو آج بھی دنیا کا تاریخ ہے اور کوئی بھی اس تاریخ کو توڑ نہیں سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہم نے ان کی پوری ایئر فورس تباہ کی تھی۔ آج تک انڈیا سنبھل نہیں رہا ہے، آج تک وہ جہاز خرید رہا ہے۔ یہ اس 1965 کے ہمارے شاہینوں کی جو انہوں نے ان کو ایک موقع دیا تھا، یہ وہ موقع ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، آپ اسٹوڈنٹس ہیں، اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کر لیں۔ اس جنگ میں ہم نے انڈیا کے 10,000 فوجی مردار کیے تھے اور 30,000 فوجی ہم نے ان کے قیدی بنائے تھے۔ آج تک جو اولڈ فوجی ہیں وہ آج تک جو ہے ان میں سے بہت سارے زندہ ہیں جو پاکستان کے قید میں رہے ہیں، اور وہ ٹینک آج تک ہماری میوزیم میں کڑے ہیں جن پہ وہ بیٹھ کر کے لاہور میں ناشتہ کرنا چاہتے تھے۔ میرے دوستو، آج بھی اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی فوج لڑ نہیں سکتی ہے۔ آج بھی ان کے ساتھ کشمیر میں، صرف کشمیر میں ان کے 30,000 فوجیوں نے خودکشی کی ہوئی ہے۔ خودکشی، لڑ نہیں سکتے ہیں، لڑنے کی بجائے وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ 2 لاکھ فوجی ان کے بھاگ گئے ہیں۔ یہ سب سے بڑے بگوڑی فوج ہے دنیا میں سب سے بڑی بگوڑی فوج جو ہے وہ انڈیا کی ہے۔ مگر 1965 میں، ستمبر 1965 میں جب وہ غازیوں کے سامنے آئے، جب وہ شہداء کے وارثوں کے سامنے آئے، جب وہ اقبال اور جناح رحمت اللہ علیہ کے شاہینوں کے سامنے آئے، تو میرے دوستو، ہم نے ان کو ایسے مردار کیے کہ وہ اپنے فوجیوں کے منحوس ڈیڈ باڈیز کو چھوڑ کر کے پیچھے بھاگ گئے۔ یہ ایک ایسا ناشتہ ہے جو آج تک ان کے حلق کو گرم کیا ہوا ہے، جو آج تک ان کے وجود میں زہر کی طرح حرکت کر رہا ہے۔ تاریخ بہت لمبی ہے، میں نے مختصر کہہ دیا کہ یہ ایک ایسی تاریخ ہے جو آج بھی انڈیا یاد کرتا ہے، اس کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ میں پھر دعوت دے دیتا ہوں تمہارے فوجیوں کو، آج تم نے کشمیر میں کرفیو نافذ کی ہے، تم کشمیریوں کو قتل کر رہے ہو، شہید کر رہے ہو۔ آپ کو بتا رہا ہوں 1965 میں بھی آپ کو تکلیف یہی تھی کہ ہمارے چند ہزار مجاہدین نے آپ سے، آپ کی فوجیوں سے
कश्मीर लिया था और ये उनको दर्द था, ये उनको फौजियों की तरह चमक रही थी ये बात। आज भी मैं तुमको कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह कश्मीर से तुम्हारे फौजियों के मनहूस डेड बॉडी उस तरह जाएंगे जिस तरह तुम अपने फौजियों के लाशों को छोड़ करके भागा था। वो लाशें भी हमने कुछ म्यूजियम में रखे थे, तुम्हारे जहाज हमने म्यूजियम में रखे थे, तुम्हारे टैंक हमने म्यूजियम में रखे थे। चियोडा जो सियालकोट का एक शहर है, इस पे उन्होंने हमला किया था। मैंने कहा 800 टैंकों के साथ, और 800 में 500 हमने तबाह कर दिए। कुछ जो है आज भी हमारे म्यूजियम में खड़े हैं। तो ये एक ऐसी दास्तान है जो आपके वजूद को, जो आपके खून को गर्म करेगा, जो आपको ये तरस देता है कि जब भी मुसलमान जिहाद पे आता है, लाइला पे आता है, नारे तकबीर पे आता है, तो फिर ये हिंदू के नहीं, हिंदू के बाप और ये उनके नस्लों का भी काम नहीं हो सकता है कि मुसलमानों के सामने जो है मुकाबले पे आ जाए। आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं ले लूँगा, चंद नारे लगाना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है जोर से जवाब दे देंगे। नारे तकबीर, पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कश्मीर बनेगा, कश्मीर यूं से रिश्ता किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।